صاف سمجھا دیا. فاستحب العمى علی الہدی، پھر بھی انہوں نے ہدایت کے مقابلہ میں اندھے پن کو اختیار کیا. فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، تو پھر انہیں ذلت کے عذاب بجلی نے آ لیا. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ ان کے بد عملیوں کے سبب ہوا جو وہ کر رہے تھے. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے ایمان والوں کو نجات دی، بچا لیا. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ میری ناراضگی سے بچ بچ کے رہتے تھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مضمون وہی چل رہا ہے کہ جو لوگ پیغمبروں کے ذریعے ان کو دی گئی کتاب کو اور اس کتاب کے پیغام کے پکار صرف ایک اللہ کی اور عبادت صرف ایک اللہ کی، اس کو نہ مانے، تکبر کریں اور ضد کریں، تو پھر انہیں ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے. انہیں بہتر سے بہتر ہدایت کے خزانوں سے بھی ہدایت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ ہدایتوں کے باب میں سب سے بہتر ہدایت کا صحیفہ وہ ہوتا ہے جو اللہ آسمانوں سے اتارتے ہیں. جن کو اتنی اعلیٰ کتاب ہدایت سے ہدایت نہ ملے تو پھر اس سے نیچے انہیں کسی چیز سے ہدایت نہیں ملتی. ہدایت ان کا مقدر ہوتی ہے جو اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں اور پیغمبروں اور ان کے لائے ہوئے پیغام کے مقابلہ میں ضد نہیں کرتے، ناحق تکبر نہیں کرتے. انہیں اللہ کی کتاب سے بصیرت حاصل کرنے کا اللہ موقع دے دیتے ہیں اور انہیں توفیق ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب سے استفادہ کریں اور انہیں بصیرت وہ مل جائے جس بصیرت سے ہدایت کے رستے روشن ہو جاتے ہیں. اللہ اللہ. تھوڑی سی تفصیل آج کے سبق میں کہ یہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں اس کی شکل کیا ہوتی ہے. اس صورت میں بس یہ جو تھوڑی تھوڑی تفصیلیں ہیں اور جو صورتیں بنتی ہیں وہ دکھائی جا رہی ہیں. ان کی کیا شکل ہوتی ہے انکار کی؟ شکلوں کو دیکھ کر پھر پہچانا جا سکتا ہے. یہ گویا کہ علامتیں ہوتی ہیں جو سننے والوں کے کام آتی ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں. دعوے دار تو بہت سے ہیں بستیوں میں اور ہر کوئی جنت کا دعوے دار ہے، تو پھر ان میں سے مستحق کون سا ہے؟ جب علامتیں بتا دی جائیں، بنیادی بات تو بتا دی گئی کہ اللہ کی کتابوں کے اللہ ہوئے پیغام کو ماننا، اس کے مقابلہ میں تکبر نہ کرنا، ضد نہ کرنا، یہ ذریعہ ہے ہدایت کا. اور ضد جو ہے وہ
اللہ پھر مہرے لگا دیتے ہیں، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، پھر اللہ ان کے دلوں پہ مہرے لگا دے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی شکلیں کیا ہیں ان کے انکار کی؟ تو یہ شکلیں آج کے سبق میں دو طرح کی بیان کی جا رہی ہیں۔ اس بات میں تو دونوں مشترک ہیں کہ سچائی کے مقابلہ میں ضد، جو کچھ اپنے پاس ہے اس پہ اصرار اور اس کی فوقیت، جو کچھ اللہ بھیجتے ہیں اس کی فوقیت ماننے سے انکار۔ یہ تو دونوں میں ایک مشترکہ بیماری ہے جو دو شکلوں والے یہاں آ رہے ہیں آج کے سبق میں۔ ایک کے انکار کے جو پیچھے اسباب ہوتے ہیں، وہ جو ان کے پاس دولت ہوتی ہے، سرمایہ ہوتا ہے، اسباب و وسائل دنیا کی جو کثرت ہوتی ہے، جسے وہ اپنی دنیاوی کامیابی سمجھتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ایک اپنے وقت کے چودھری بنے ہوتے ہیں۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ جو یہ پیغام دیا جا رہا ہے یہ مان لیا تو پھر چدراہٹ جاتی رہے گی، تو وہ چدراہٹ نہیں چھوڑنا چاہتے ہوتے جو ان کی چدراہٹ بنی ہوتی ہے۔ اور ایک طبقہ کرتا وہ بھی تکبر ہے، لیکن ان کے تکبر کے پیچھے جو طاقت ہوتی ہے وہ ان کی پرانی معلومات اور وہ پرانا علم جس کے ذریعے وہ چل رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو جنت کے مستحق سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جن کو دنیا پہ بھروسہ ہے ان کو جنت سے تو کچھ لینا دینا ہوتا نہیں، وہ تو اپنی دنیا کی مستی اور اپنی چدراہٹ کی مستی میں ہوتے ہیں، وہ اس چدراہٹ کی مستی میں انکار کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں چدراہٹ کی مستی میں وہ سننا ہی نہیں چاہتے دین کی بات۔ پچھلے سبقوں میں آپ نے سنا، توجہ ہی نہیں کرتے، وہ اپنی چدراہٹ کی مستی میں، انہیں یہ خطرہ دور رکھتا ہے، سچ کی بات سننے سے محروم رہتے ہیں۔ تو جب سننے سے محروم ہے تو پھر سمجھ کہاں سے آئے گی؟ نزدیک آتا ہی نہیں۔ اللہ کی کتابوں کا تو یہ ادب ہے کہ باقی سب کچھ پیچھے چھوڑ کے اللہ کی کتابوں کے نزدیک آنا پڑتا ہے اور وہاں آ کے خاموشی اختیار کرنی پڑتی۔ یہ دو باتیں لازمی ہوتی ہیں۔ خاموشی کا مطلب یہ کہ حجت بازی کی اجازت نہیں ہوتی، یہ ہے خاموشی۔ علماء یوں کہتے ہیں جی اینے مولوی نے انجاہ دینا جی، یہ حجت بازیاں۔ اتنے فرقے ہیں وہ یوں کہتے ہیں جی۔ میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا جاتا تھا، اے یہودیاں دے کنے مولوی تے پیر نے، کنے عیسائی راہب نے دنیا تے، وہ ایک گل نہیں کرتے جڑی تو کرنا۔ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی۔ جن کو دنیا کی چدراہٹ کی فکر ہوتی ہے، ناز ہوتی ہے، وہ تو سنتے ہی نہیں، وہ تو سمجھنے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، سمجھنا چاہتے نہیں، لہذا ان کو سمجھ ملتی نہیں۔ لیکن دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو
کیونکہ مذہبی لوگ ہوتے ہیں تھوڑے سے، جنت کے راہی ہوتے ہیں اپنے وہم میں، تو وہ سن تو لیتے ہیں، جب سن لیتے ہیں تو سمجھ بھی آتی ہے، سمجھ آ جانے کے باوجود پھر وہ نہیں مانتے، اس لیے کہ ان کی جو ایک پرانی علمی شہرت ہوتی ہے اور ان کی جو ایک مذہبی لگاؤ ہوتا ہے پرانا، وہ ایک جو مذہبی ماحول ان کا ہوتا ہے، اس ماحول کو چھوڑنا اور نئے ماحول میں داخل ہونا، وہ اسے اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ تو یہ بے عزتی سمجھ کے قبول نہ کرنا، یہی تو تکبر ہے۔ چودھری اپنی چودراہٹ چھوڑنا بے عزتی سمجھتے ہیں، اور یہ دوسرا طبقہ اس سب کچھ، ان ساری معلومات، ان ساری چیزوں کو جنہیں یہ ہدایت سمجھ رہا ہوتا ہے اور ہدایت کا ذریعہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی کتابوں کے مقابلہ میں انہیں چھوڑنا بے عزتی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ جس کے ذریعے وہ سب کچھ ایک جنت کا رستہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو اس پہ تو ان کو عبور ہوتا ہے، اس پہ تو ان کو کنٹرول ہوتا ہے، اس کنٹرول، اس عبور کی وجہ سے وہاں ان کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے۔ تو جب ایک ایسی چیز مانے جس پہ عبور کوئی نہیں، کنٹرول کوئی نہیں، تو پھر وہ جو مقام ہے اس سے کھسکتا ہے بندہ، پھر نیچے آنا پڑتا ہے۔ جی سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اگر کل کے سرمایہ دار ہیں، دولت پاس ہے، چودراہٹ ہے، لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اپنے وقت کے چودھری، لیکن جب قرآن مجید کی نورانیت کو قبول کرتے ہیں، روشنی پھیلتی ہے، اس روشنی پھیلنے سے جمال محمد نمایاں ہوتا ہے، متوجہ کرتا ہے، اپنی طرف کھینچنے لگتا ہے، تو پھر اس جذب میں وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، میں چودھری ہوں یا کیا ہوں۔ یہ بھول جانا ہی ہدایت کے رستے پہ چلنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر آپ اور پچھلے سب کچھ کو بھول نہیں سکتے، اپنی چودراہٹوں اور اپنی طاقتوں کو، تو پھر معاملہ ہے رب کے ساتھ، تو بڑائی تو رب کی اپنی چادر ہے، یہ تو اسی کو زیب دیتی۔ الکبریاء ردائی، مرشد فرمایا کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں یہ بڑائی اور کبریائی، کہ جاؤ میں نہیں مانتا، یہ اسے کبریائی کہتے ہیں، اسے بڑائی کہتے ہیں۔ جی جس نے مرضی کیا اس لیے میں نہیں مانتا، جاؤ۔ سبحان اللہ۔ خلیل چیخ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، کس کس انداز سے مانگ رہے ہیں کہ رب کریم کہتے ہیں میرے اندر جھگڑا پا دیتا ابراہیم نے۔ جی جھگڑا پانے کا مطلب چمڑ گئے، چھڑتے ہی نہیں۔ جی لیکن اس کے باوجود کہنے والے نے کہہ دیا میرا خلیل ہے، تیری ناز سن دیا منو چنگا نہیں لگتا، دعا بدل دے اے نہیں سنی جا سکتی۔ انہو قد جاء امر ربک، تیرے رب کا حکم آ چکا ہے، اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ ہے کبریائی۔ سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں کبریائی۔ وہ کوئی غلط چیز نہیں مانگ رہے، مغفرت مانگ رہے ہیں، ایک اچھی سفارش کر رہے ہیں، اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ انہیں ڈھیل دے دے، لیکن اس کے اپنے قانون ہیں، ان قانونوں پہ یہ بات بیٹھتی نہیں کائنات کو چلانے کے، تو صاف کہہ دیا یا ابراہیم آرزا ناجا، ادھر کسی اور پاسے ٹورے پاسا چھڑ جدھر رولا پائے ہی، انہو قد جاء امر ربک، تیرے رب کا حکم آ چکا، اسے کہتے ہیں کبریائی، یہ اسی کو زیب دیتی ہے۔
مجھے تو زیب دیتا ہے اس کے سامنے جھک جھک جانا، مجھے تو زیب دیتا ہے اس کا مانگت بن بن جانا، مجھے تو زیب دیتا ہے اس کے سامنے گر گر جانا، مجھے تو زیب دیتا ہے اس کے سامنے آنسو بہانا، مجھے تو یہ زیب دیتا ہے۔ میں کرنے لگوں، میں کون ہوتا ہے کرنے والا؟ نو، میں کی تو خوشبو بھی آنے لگے نا اگر کسی بڑے اچھے بندے سے بھی، تو اللہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں چلے گا بھائی، ایسا نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے مرشد نے کوئی میں کی تو نہیں تھی، میں کرنا تو ایک اور بات ہوتی ہے جی، میں تو یہ ہوتی ہے نا کہ جہاں میں نہیں منتا انہوں میں یہ کہتے ہیں، میں تو انہوں کہتے ہیں نا، لیکن شکل بھی یہ جو میں والی ہے نا، شکل بھی یہ بھی محسوس ہوئی تو اللہ کہتے ہیں نا، یہ نہیں ٹرنا کام بھائی، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، انی جی آنا کی بجائے انی، جی جیسے سب کچھ میں ہی کر لوں گا، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں، انی میں ضرور کل بتاؤں گا، سبحان اللہ، میں بھی اور ضرور بھی، اور جس کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اس کا تذکرہ ہی کوئی نہیں، جس نے اپنے ہر اچھے تذکرے کے ساتھ تیرا تذکرہ جوڑ رکھا ہے اس کا تذکرہ ہی کوئی نہیں، نا ایسے نہیں چلے گا۔ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، سبحان اللہ، کبھی انشاءاللہ کے بغیر مت کہیے کہ میں یہ کروں گا، لا تقولن، نہیں کے اوپر نون ثقیلہ برائے تاکید، ہرگز ایسا مت کہیے آج کے بعد میری مشیت کے تذکرے کے بغیر یہ کہنا کہ میں یہ کروں گا، نو، لا تقولن، ہرگز اب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ میں کی کوئی نہیں کی، لیکن ایک شکل بنی تھوڑی سی میں کی، جی جب اکیلے کا تذکرہ ہوا کروں گا میں تو تھوڑی سی میں کی شکل تو بنی، جی اس میں کی تو شکل بھی گوارا نہیں نا اسے، میری طرف سے تو عاجزی ہی چاہیے اسے، بس میں اس کا اپنا حق ہے، جی وہ خود کہہ سکتے اپنے آپ کو انا الحق، میں حق ہوں، کسی اور کو تو یہ کہنے کا حق ہی نہیں۔ منصور صوفی تھے بہت بڑے، کہتے اپنے وقت کے بڑے مجذوب تھے، تو انہوں نے جزم میں کہہ دیا انا الحق، میں حق ہوں۔ تو مولویوں کو فتویٰ دینا پڑا، باویں کڈا صوفی یہ کفر پہ کرتا ہے، انہوں سزا دیو، جی میں بھی نہیں جچتی اور انسانیت سے گر جانا بھی نہیں جچتا، میں انسان ہوں، وہ سبحان ہے، میں انسان ہوں، سبحان کو میں زیب دیتا ہے، انسان کو میں نہیں، لیکن انسان کو اپنی انسانیت کے مقام سے نیچے گرنے کی بھی اجازت نہیں، جی جو پیغام آتے ہیں نا اللہ کے آسمانوں سے، جو کتابیں آتی ہیں، وہ مجھے اپنی انسانیت کے مقام سے نیچے گرنے سے بچانے کے ہی تو نسخے، جی
جہاں سے میں نیچے گرنے لگتا ہوں اپنی انسانیت سے، وہ اللہ کے حکم سامنے ہوتے ہیں، اس کی نواہی سامنے ہوتی ہے۔ بغیر اپنے لیے جائز کیے، بغیر اپنے لیے جائز کیے کوئی کھانا لگتے ہوں تو میں اپنی انسانیت سے گرتا ہوں، کیونکہ یہ تو حیوانوں کی زندگی ہے، جو کچھ ٹہل چڑھیا کھا گیا۔ انسان یہ نہیں، انسان تو گر جاتا ہے، اس کا مطلب یہ تبھی تو اللہ کو کہنا پڑتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ جو لوگ جانوروں کی طرح ان کا رزق کھاتے ہیں وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ جانور تو جانور ہیں، وہ تو جو کچھ ہے وہ کر رہے ہیں، اور میں جو کچھ ہوں وہ نہیں کر رہا، میں اپنے مقام سے نیچے گر رہا ہوں، اس لیے میں ان سے بھی بدتر۔ جی میں جب جھوٹ کی کمائی کرتا ہوں، جھوٹی قسمیں اٹھا کے سودے بیچتا ہوں، رشوت لیتا ہوں ملازمتوں میں، جی مولویت کا دعوے دار ہو کے اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضاؤں کے حصول کی فکر کی بجائے جن کو واعظ و نصیحت کرتا ہوں ان کی رضامندیوں اور ان کی ناراضگیوں کی فکر رہتی ہے، تو پھر میں اپنے مقام سے گرتا ہوں۔ یہ مولوی کا مقام نہیں ہے۔ جی ایک باپ اپنے اولاد کے حقوق پورے کرتے اپنے مقام سے گرتا نہیں نیچے، ساری زندگی میں پیوں کرتا رہتا، میری آنکھیں لگو۔ ایک ماں اپنے مقام سے گرنا پسند کرتی ہے؟ نہیں کرتی۔ ایک استاد اپنے مقام سے گرنا پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ تو یہ مولوی اپنے مقام سے گرنا کیوں پسند کر رہا ہے؟ جی صرف اس لیے کہ جن سے پالا پڑا ہے وہ ناراض نہ ہو جائے۔ نہیں ہے چلیا مولوی، اور تو تے اللہ والا ہون دا دعوے دار ہے، مولوی تے کہندے نے اللہ والے نو، تو تے نبی اپنے سونے دا وارث ہون دا دعوے دار ہے۔ جی جس نبی کے وارث ہونے کا دعوے دار ہے اس نے تو اپنی تبلیغ کی ابتدا یہاں سے کی تھی، جہاں سے ابتدا کرنے سے چھتا چھڑتا ہے۔ جی مکھیوں کا چھتا چھڑتا ہے، وہاں سے ابتدا کی تھی۔ جی اس قوم میں، ان لوگوں میں جنہوں نے جتنے دن ہیں سال کے اتنے بت بنا رکھے اور پھر اپنے گھروں میں بت سجا رکھے، بیت اللہ کے ماحول کو بت خانہ بنا رکھا ہے، اللہ کے گھر کو بت خانہ بنا رکھا ہے، اتنا زبردست ان کا ماحول ہے وہ۔ جی اور جب کہنے والا انہیں کہتا ہے کہ جن کی پوجا کرتے ہو یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، تو وہ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دے رہا ہے۔ جی جرم یہ لگتا ہے میرے مرشد پہ، ایک سچے داعی پہ، جہاں سے اس نے ابتدا کی ہے، اس ابتدا پہ جرم یہ لگتا ہے یسب آلہتنا۔ اور یہ کوئی چھوٹا سا جرم نہیں۔ آج بھی جس کو بہت پھنسانا ہو نا فرقہ والوں نے، انہیں توہین کی تھی یہ جی نبی دی، جیسے آج کل نبی کی توہین ایک مذہبی جرم ہے بہت بڑا، اس زمانے میں یہ کہنا کہ یہ تمہارے معبود کچھ نہیں کر سکتے یہ بہت بڑا جرم تھا، لیکن جو اس وقت کا بہت بڑا جرم تھا وہاں سے شروع کرتا ہے داعی حق۔ سبحان اللہ، انتظار نہیں کرتا کہ وہ وقت آ لے تو پھر نہیں، وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت قاضی صاحب مرحوم اللہ کی رحمت استاد وہ فرمایا کرتے تھے جب کسی جانور پہ آپ بوجھ لاتے ہیں یا اور اس سے کام لیتے ہیں، اگر اس کو کسی جگہ کوئی زخم ہے، کوئی لاگا ہے،
اس کو بچاتے رہتے ہیں بچاتے رہتے ہیں بچاتے رہتے ہیں، وہ چلتا رہتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں جب کبھی اس کا لاگے پہ آپ کی سوٹی یا ہاتھ لگے گا تو وہ آرام سے چلتا رہے گا. وہ جتنا عرضہ بھی آرام سے چلتا رہے، جس دن آپ کو اس کے زخم کو چھیڑنا ہے انہیں اسی دن ہی لتا مار لگ پڑی، انہیں اسی دن ہی ٹپڑ لگ پڑی. جی آپ جتنا عظیم مرضی عرصہ گزارتے رہیں گزارتے رہیں گزارتے رہیں، وہ بات نہ کرے جس سے وہ ناراض ہو جائے گا، جس سے وہ بدک جائے گا، جس سے وہ بھاگ جائے گا. سبحان اللہ. بھاگنے والے اگر بھاگتے ہیں تو دائی کو یہ فکر نہیں ہوتی اے نس گئے نے میں سنا کہ نون چلو دفع کرو نے پڑا نہ دفع کرو نہیں. دائی کو فکر یہ ہوتی ہے کہ جن نے منو دائی بنایا کدھرے وہ ناراض نہ ہو جائے. جی یہ فرق ہے ایک سچے دائی اور ایک نالیک دائی میں. جی سبحان اللہ. سچے دائی کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ نس گئے تو ان کام خراب ہے. نہیں، نس جائے کو نس ہے، بہندہ کو بہندہ، سن جائے کو سنتا. یہ دو قسمیں جو آج کے سبق میں ہے پیچھے بھی بیان ہو رہی ہیں. کچھ کافر وہ ہیں جو سننا ہی پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اصل یہ سننا. فی آذاننا وقر من بیننا و بینک حجاب. ہم نے اپنے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل کر لیا ہے، ہم نے نہیں سننی تمہاری بات. خطہ چھڑ چھڑا جان چھڑ چھڑی. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ یہ صاف یہی کچھ ہوتا تھا، قرآن میں ہے. یہ تو ان کا اپنا ایک جرم ان کی زبان سے ہے نا. حضرت نوح کا تذکرہ ہے علیہ السلام کا. وہ واز کرتے، وہ بھاگ بھاگ جاتے، یہ پیچھے پیچھے جہاں کوئی ہتھے چڑھتا اس کو سنانے لگتے. تو وہ پھر اوپر کپڑے منہ پہ ڈال لیتے تھے، اسی تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، ان کی توہین کرنے کے لیے. کنا وچ انگلیاں تول لیندے سن قرآن مجید، اسی تیری گل نہیں سننی. جا بابا تنوں آکھیا کھتا چھڑ ٹورا یہاں ساڑھے مگر جان چھڑ دے نہیں ہو. جی ہم تیری شکل دیکھنے کے گوارا نہیں، ہم تیری بات سننا نہیں چاہتے. تو پھر کیا پیغمبر نے اپنی وہ جو سچائی کی کھلی کھلی بات ہے اسے چھوڑ دیا کہ لوگ پہ ناراض ہونے نے چھڑ دیا؟ نہیں. ایک دائی کا فریضہ بنتا ہے وہ راضی اور ناراضی کی فکر وہ اس کی پالے جس نے اسے دائی بنایا ہے. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں، پیغمبر کا وارث بنایا. رضینا قسمت الجبار فینا. حضرت علی رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. یہ رب دی تقسیم ہے، ساڑھے تو انہیں کرم کیتا ہے، اسی اس کرم تے راضی ہیں تے خوش ہو، کوئی مسئلہ کوئی نہیں. حضرت یعقوب اپنی اولاد کو وصیت کر دے. قرآن مجید پہلا پارہ آخری رکوع. یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. جنہوں نے دنیا دیتی سو انہوں نے فکر کوئی نہیں، مر جانا تو پھر کی ہوئے گا. او میرے بچڑیو، اللہ نے تمہیں دین کے لیے چن لیا. جی وہ ہے کہ دنیا تو وہ کتوں کو بھی دیتے ہیں، دنیا تو وہ سوروں کو بھی دیتے ہیں، دنیا تو وہ کافروں کو بھی دیتے ہیں، دنیا تو وہ ابو جہل کو بھی دیتے ہیں. اللہ 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 اللہ، لیکن اپنی کتابوں کی بصیرت اور پیغمبروں کے جمال کو پہچاننے کا علم اس سب نو نہیں. اے اللہ کریم دا چناؤ ہوں چون چون کے اللہ بندیاں وچوں
کدا بانڈا موتر دے قابل. کچھ بانڈے موتر پتے بنائے ہوئے ہیں. کدا بانڈا پانی دے قابل. وہ علم والا ہے. کدا بانڈا شراب دے قابل. سبحان اللہ. تے کدا بانڈا دودھ دے قابل. سبحان اللہ. چون چون کے بغیر چنیا نہیں. حضرت یعقوب اپنی اولاد کو کہتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. دنیا دار جو مرضی کرے، جنہوں اللہ نے دین دی خدمت چنیا ہے، دین دی سمجھ دیتی ہے، دین دی دعوت دیتی ہے، پیغمبران دی وراثت دیتی ہے، انجے ہی نہیں جلب دی. وہ لوگ ہوئے تھے رب دا چناؤ ہوندہ. یہ تو بڑی بڑی محنت ہوئی. یہ تو بڑا بڑا احسان ہوندہ. یہ انجے ہی نہیں. نو انجے ہی کتھے گا. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. تسی ہر ویلے فکر رکھنی ہے کہ پتہ نہیں اگلا سا ہے کہ کوئی نہیں. سبحان اللہ. گنجائشوں والا دین نہ بنانا. گنجائشوں والا دین جو مرضی بناتے رہے. چلو ایتے خیر یہ کچھ کر لئیے پھر ٹھیک ہو جائیں گے، پھر معافی مانگ لیں گے. نہیں 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 نہیں. پیغمبر کے وارث کی زندگی میں وہ لمحہ نہیں آنا چاہیے کہ جس لمحے پہ موت آئے سب کچھ رڑ گیا ہوئے. ایسا لمحہ دائی کی زندگی میں نہیں آنا چاہیے. موت آ گئی، گول مول دف دبیا دیں گا، رب کل پیش ہو گیا. اور میں نے تجھے پیغمبر کا وارث بنایا تھا. میرے حلوے ہی کھاندہ رہے کہ مار بھی کھادی سی ہے. اور میں نے تمہیں پیغمبر کا وارث بنایا. نرا مریدان دے نعرے ہی سن دے رہے ہیں کہ انہوں نے وہ میرا دین بھی سنایا ہی. پھر یہ تو باتیں ہوں گی. اللہ اللہ اللہ. او دین دے وارثو تو انہوں فکر ہونی چاہیے کہ میری زندگی بھی جو لمحہ نہ آوے جدے تے رب ناراض. سبحان. دین دے وارث دی زندگی جو نہیں. دنیا دے کتے جو مرضی پہ کرن پھر توبہ کرن پھر توبہ کرن. انہوں نے جچ جائے پیغمبر دے وارث نو نہیں. یہ تو چناؤ ہے اللہ دا. یہ تو چنیش ہے. یہ تو خاص ہے. نا دی زندگی بھی خاص. یہ نشستوں پر خاص بھی خاص. یہ لین دین بھی خاص. سبحان اللہ. یہ اپنے سجنہ نال تعلق بھی خاص. یہ آواز بھی خاص. یہ دعوت بھی خاص. یہ تعلیم بھی خاص. یہ تبلیغ بھی خاص. یہ عام شے نہیں. یہ خاص شے جنہوں اللہ نے چڑے ہیں. سبحان اللہ. وہ خاص کی ہے. وہ خاص دعوت کی ہے. وہ خاص ذکر کی ہے. وہ خاص نصیحت کی. جی 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 جس طرح اللہ نے تنوں دین دی نعمت دیتی یہ تیرا چناؤ ہے. جس لئے لفظ چناؤ آ جائے اور سنا ہے تو انہوں لوگوں دے پیچھے کھلو جانا ہے جنہوں اللہ نے قرآن دین وتے چنیا، جنہوں اللہ نے نبوت دین وتے چنیا. سبحان اللہ. جنہوں اللہ نے رسالت دین وتے اس لینی چاہ جانا تو جب چناؤ کا لفظ آتا ہے تو رمضان دے مہینے پہلا عشرہ اللہ دی رحمت دا. یہ رمضان کے جمعہ میں بیان کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے. ہونا تو چاہیے پہلے عشرے معافیاں ملن، پاک و صاف ہوا پھر اگاں ٹرا. جس طرح نماز تو پہلے وضو کری دا پاک و صاف ہوئی دا پھر نماز پڑھی دی. وضو ہی کوئی نہ ہوئے تو نماز کتوں ہونی؟ جی میرا جسم پاک ہوئے
تو نماز ہوئے گی. میرا مسلح پاک ہوئے تو نماز ہوئے گی. میرے کپڑے پاک ہون تو نماز ہوئے گی. تے میرا امام پاک ہوئے تو نماز ہوئے گی. جے امام دا وضو کوئی نہیں ہوتی اپنی بھی نماز نہیں, پچھلیاں دی بھی کوئی نہیں. جے امام دے کپڑے پلیت نے ہوتی اپنی بھی کوئی نہیں, پچھلیاں دی بھی کوئی نہیں. جے امام دا مسلح پلیت ہوتی اپنی بھی کوئی نہیں, پچھلیاں دی بھی کوئی نہیں. تے جے امام دا عقیدہ گندا ہے تے پلیت ہوتی اپنی بھی کوئی نہیں, تے پچھلیاں دی بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ. مسلح پاک, جسم پاک, دل پاک, دماغ پاک, پھر نمازاں ہوندیاں نے کہ جی اے کوئی مذاق ہے؟ سبحان اللہ. اللہ کہتے ہیں جتنے کہ پھنس جاؤ نا, نماز پڑھ کے میرے کو مدد منگیا کرو. جس لئے نماز پڑھ کے میرے کو مدد منگوئے گے نا تو پھر میں اللہ تواڈے نال ہو جانا. نال ہو جانا کوئی چھوٹی گل نہیں. میں پچھلے درساں بیان کرتا رہا, یہ معیت کا جو لفظ ہے نا قرآن مجید میں, یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں نا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. نال ہو جاؤں گا میں اللہ. صبر کرتے رہیں, مصیبت میں میرے حکموں کی نافرمانی نہ کریں. جی یہ ضروری بات ہے. بے صبریاں دیا کوئی نمازہ نہیں. مولوی امین صاحب مرحوم ہوندے سن, بڑا تگڑا ڈاڈا درس دیندے ہوندے سن. میرا طالب علمی دا زمانہ سی. ایک دو باری میں درس دے گیا جو آکھن سود خاراں دی کوئی نماز نہیں, جھوٹ بولنے لگے دی کوئی نماز قبول کوئی نہیں, کچھ بھی نہیں. اے گندے نے, انہاں گندیاں دی کوئی نمازاں نہیں. میں طالب علم سے مولوی, میں آکھا مولوی یہ فتوے ٹھوکی جاندے نے, پتہ انہاں نوں ہے کوئی نہیں. انجے جاہل مولوی والا یہ نمازاں دا کی تے لگے, نمازاں اپنی جگہ, دوسری شہواں اپنی جگہ. لیکن ہن جا کے سمجھ آئی نہیں ایڈی اپنی جگہ والی گل کوئی نہیں. فتوے کی بات ٹھیک ہے, لیکن آپ جو یہ خواہش رکھتے ہوں کہ میرا سب کچھ اونچے درجے کا قبول ہو, میرے ککھاں نوں لکھاں دی قیمت لگے, اور یہ خواہش ہونی چاہیے. اگر عبادت کے باب میں آپ کی خواہش نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کو عبادت میں خلوص نہیں. دنیا دار, دنیا کی کمائی کرنے والے کا دنیا میں خلوص ہوتا ہے. وہ دی مرضی ہے میں راتوں رات لکھاں کمانا. جی سبحان اللہ. وہ دی مرضی ہے میں راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤں. یہ ہونی چاہیے, ہوتی ہے. جہاں بھی جس کاج سے آپ کو خلوص ہے اس کے حصول کی بہت جلدی ہوتی ہے, بڑی طلب ہوتی ہے, بڑی طلب ہوتی ہے. اگر آپ کو فکر آخرت کی طلب ہے, جنت کی طلب ہے, تو پھر آپ کو یہ طلب ہونی چاہیے کہ میرے ککھاں دی لکھاں دی قیمت بڑھنی چاہیے. اگر یہ طلب نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے. جی پھر کی ہویا, نریاں رسماں نے پھر پوریاں کرتا رہو. تے رسمی نمازاں تے رسمی اذاناں. جی سبحان اللہ. فتویٰ تو نہیں دیا جا سکتا کہ یہ نمازیں نہیں ہو رہی, کیونکہ فتویٰ تو ہے وہ تو یہ کہ اگر مشرک ہے تو نماز نہیں, یہ فتویٰ ہے. جی اگر کپڑے پلیت سوتے دی یہ نماز نہیں, جے مشرک تے دی کوئی نماز بھی نہیں, فتویٰ تو یہ ہے. لیکن یہ کوئی فتویٰ نہیں کہ اگر اس کو عبادت میں وہ پورا شوق نہیں جو ہونا چاہیے تو کوئی نماز نہیں. نماز دا فرض تے ادا ہی رہا اگر پیچھے ایمان موجود ہے. فتویٰ یہ نہیں. مگر اصحاب دل سے پوچھے وہ کون گے, کوئی نہیں نمازہ شمازہ انجے رسمہ پہ ادا کر جا, انجے ٹکرہ پہ مار دے. کبھی کبھی میرے مرشد بھی تو یوں فرماتے تھے, جڑا بندہ نماز لیٹ وقت لیٹ کردہ آخری وقت تے جا کے پڑھدا ہے, جس لئے دوجی نماز دا وقت بڑا لگے ہوندہ ہے, پھر تیز تیز پڑھدا ہے تو مغرور لاندا ہے, انہیں سجدے کوئی نہیں کیتے. اے اس ککڑ آ رہے جڑا دانے چڑھدا ہے. یہ میرے مرشد کیوں کہتے, یہ وہ اصحاب دل کی بات ہے جنہوں نے چاہے کہ میرے ککھ لکھ بن جائے. یہ ان کی باتیں, اور اس راہ میں یہی ہونا چاہیے.
جے ادھر ٹرے ہو تو پھر ادھر دی فکر ہی ہوئے بس گئے، پھر دنیا دی کا دی فکر ہے؟ دنیا جانے تے اور رب جانے میں جدے دین دیارے لگا آیا، میں جدے گیت گانا پیا، میں جدی نصیحتاں سنانا پیا، میں جدہ پیغام سنانا پیا، میں اپنے آپ نو دیاں رضاواں وتے وقف کر دیاں تو وہ میرے رزقاں وتے وقف ہو جائے، سواد تے انجام دے۔ جی محنت تو مجھے چھوٹی موٹی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ناراض ہوتا ہے میں ویلا بہ رہا تھے، جی یہ اس کو پسند نہیں ہے کہ میں فارغ بیٹھ جاؤں اور پھر لوگوں سے مانگنے کی نوبت آ جائے۔ محنت کرنی تو اپنی رزق کے لیے میرا فرض ہے، وہ مجھے کرنا چاہیے، لیکن اتنی فکر پالنی اپنی دنیا کی کہ وہ فکر میری عبادت کے رستے میں رکاوٹ بننے لگے، وہ جو عبادت کا شوق ہونا چاہیے اس میں خامی آنے لگے، نو پھر سواد کوئی نہیں۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سراسر زنگ ہو جا۔ ایک کافر اور مسلمان کا میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی فرق ہے کہ کافر کی زندگی میں دنیا کی فکر غالب ہوتی ہے، دنیا والوں کی رضامندی کی فکر غالب ہوتی ہے، اور مومن کے دل میں دنیا کی نہیں آخرت کی فکر غالب ہوتی ہے، اور دنیا والوں کی رضامندی نہیں دنیا بنانے والے کی رضامندی کی فکر ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، جی اقبال، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ شان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا اپنا حسن، دنیا کا مال اپنی زیب، دنیا کا مال اپنی زینت دکھا دکھا کے بن ٹھن کے سامنے آتی ہے، تو کہتا چل کنجری دفعہ ہو جا، مینوں کوئی نہیں ایڈیاں سونیاں شاماں دی لوڑ، میں تو سونے دا ہو گیا بس جڑا حسن دین والا ہے، اللہ اللہ کا ٹردی ہوئے تو جی سبحان اللہ۔ میں دوستوں کو سناتا رہتا ہوں، ہمارے گھر میں میں جب جوان ہوا ہوں سوچ و فکر بنی کہ کھانا پینا بھی چاہیے، پہلے تو ماں باپ کھلاتے تھے، جب کچھ کرنا پڑا تو پھر سوچا دیکھا سنا تو پتہ لگا عنایت اللہ شاہ دا گھر محلے دیاں ساریاں دکاناں دا مقروض ہے، جی یہ مذاق نہیں، لوگاں لیبل لائے نے اندر دنیا پہ کٹھی کرتے ہیں، بس اللہ کاروبار کا ذریعہ بنائے۔ وہ عنایت اللہ شاہ جڑا سونے دا گھر بنانا چاہتا ڈھیر لانا چاہتا تو کوئی مشکل نہیں سی، جی کنے بندے جدو مسجد بنی ہے ابا جی نے جمعے چ اعلان کرنا، بس کسی سرمایہ دار کو جانا اپیلاں کرنیاں کسی نو خوش کرنا کوئی نہیں، جمعے چ اپیل نمازیاں نو کر دینی، جڑے پیسے کٹھے ہونے تھوڑے تھوڑے لگتے رہنے، تھوڑی تھوڑی بنتی رہنی، تھوڑی تھوڑی بنتی رہنی۔ 35-40 سال لگے اس مسجد کو ابتدا سے لے کر انتہا تک بننے میں، وجہ یہی تھی کہ سرمایہ دارہ مگر پہنچے کو نہیں سن، رب دے سپرد کام رکھے اسی، جمعے میں اپیل ہو جاتی تھی نبی کی سنت کے مطابق، بس صلی اللہ خیر وسلم، لیکن جمعے میں اپیل جو ہوتی تھی لوگ اتنی محبت سے چندہ دیا کرتے تھے کہ شہر جو مشہور ہو گیا سی، جڑے بہتے کھچرے بندے اپنے آپ میں سمجھتے ہیں، اور جنانیاں عنایت اللہ شاہ دی مسیتی نہ دان دیا کرو، اے سارے زیور لا کے اتھے دے آمدیاں جی، جی سبحان اللہ۔ یہ تو مسجد کے سلسلے ہوتے تھے، لوگ مسجد میں دیتے تھے۔ ابا یہ تے اللہ دی رحمت انہوں نے کبھی مسجد کا پیسہ کول رکھے ہی نہیں سی، سیکٹری ہوتا تھا اس کے پاس سب کچھ ہوتا، انہوں نے کبھی کول نہیں سی رکھا۔ لوگ چونکہ اعتبار کرتے ہیں شاہ رندے ہاتھ جو پڑھانا ہے، پکڑ لیتے تھے، لیکن اسی وقت اسے بھیج دینا سیکٹری صاحب کو جی رسید کٹ دے، اپنے کول نہیں سر رکھنا۔ سبحان اللہ۔
گھر میں مشکلات بھی بڑی ہو رہی ہیں بعض اوقات جی۔ میرے بچپن کے زمانے میں ہم 3 بہن بھائی تھے، ایک میں بھائی تھا، 2 میری بہنیں تھی بڑی۔ مجھے یاد ہے سردی کا زمانہ سخت آ گیا تو کی کریے ہوں، بڑی سردی لگتی ہے۔ ابا ہی نے ایتھے مولوی صاحب ہوندے سن، انہوں نے بھیجا جاؤ انہاں بچیاں نوں لے جاؤ کہ اتھوں انہاں نوں لنڈے دے کوٹ لیا دیو۔ آج کل تو لنڈے کے کوٹ بڑے بڑے سرمایہ دار بھی پہنتے ہیں نا، یہ تو مارکیٹ لنڈے کی بن گئی ہے۔ اس زمانے میں لنڈے کا مال تو ایک معیوب بات سمجھی جاتی تھی، مگر گزارا کرنا ہوتا تھا، کیا کرے، جاؤ بھائی انہوں نے لنڈے دے کوٹ لیا دیو۔ کوئی پیسے بھی دیتے ہو، 3 کوٹ لینے تھے مگر پیسے اتنے نہیں تھے کہ 3 کوٹ ہم لے سکے لنڈے کے۔ اس زمانے کے لنڈے کے کوٹ اتنے مہنگے نہیں ہوتے تھے، لیکن 3 کوٹوں کے پیسے نہیں تھے۔ میں ساتھ تھا، 2 کوٹ لیے، ایک میں پہنتا تھا، دوسرا میری بہنیں باری باری پہنا کرتی جی۔ دوسری دی شادی ہوگی، پھر ایک کو ہی رہ گئی، پھر وہ پکا ہو گیا۔ یہ حالات تھے میرے گھر کے۔ آج چائے پیتے ہم بڑی پتی تیز ہونی چاہیے جی، فلانی ہونی چاہیے جی، لاچیاں ہونی چاہیے جی، انج ہونا چاہیے جی، انج ہونا چاہیے جی۔ ایک بڑا سارا جیچکا ہونا سی، ماسا کو دودھ پانا، پانی پا کے پتی پا کے انہوں گھوڑ کے ہاتھ گتے انہوں چاڑ جاڑ کے وہی سارے پیندے سن، وہی بڑا سواد کرتے سن۔ والد صاحب صبح کے وقت کوئی ناشتے واشتے نہیں کرتے تھے، یہ بہت بات دیاں گلاں نے۔ صبح دا ناشتہ کٹھیاں بہ کے اسی کرنا، باہر دا 12 دا کھانا کٹھیاں بہ کھانا۔ لیکن زندگی کے میرا خیال ہے شروع کے 35-40 سال ابا جی کے اس طرح گزرے ہوں گے، اللہ کی رحمت ان پہ۔ صبح لسی دا گلاس پینا تو جا کے طالباں نوں پڑھانے لگ پینا، ایک لسی دا گلاس پی کے، زور تو بعد آ کے پھر گھر کو چھوٹا موٹا کھانا جو میسر ہونا کھا لینا۔ جب میرا زمانہ آیا کہ میں گھر چلا رہا تھا، مجھے بھی پتہ کوئی چیز ایسی نہیں، بس چل رہا تھا، پتہ نہیں کیسے چل رہا تھا، رب بھی جانتا ہے۔ لیکن والد صاحب نے کبھی میرے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو نہیں کی ساری زندگی۔ ہوندہ نا بندے نے کوئی فکر ہوندی ہے، یار کوئی کارخانہ، یار کوئی دکان، یار کوئی ملازمت، یہ گھر دا کم کا چلے، کبھی اس موضوع پہ ساری زندگی میرے پر کر لی۔ میں حیران ہوتا ہوں۔ لیکن اگلی گل نال پھر ہے، جس چیز نے مجھے جوان کیا اور مضبوط کیا اس پہلو پہ، وہ یہ کہ ایسا بندہ جنہوں دنیا دی فکر ہی کوئی نہیں، کپڑے بھی دے سونے دے صاف ستھرے ہوندے نے، رزق بھی میں دیکھتا تھا ان کا بڑا اچھا پاک صاف ہوتا تھا، سواری بھی اللہ انہوں اس زمانے ودیا دے دیتی سی جڑی کسے کول بھی نہیں سی ہوندی۔ تو میں پھر مضبوط ہو گیا، میں آتا تھا جے اس بندے دی ایڈی سونی گزر سکتی ہے تو تیری بھی بھڑیا گزر ہی سکتی ہے جی، اللہ دی رحمت سے، سبحان اللہ۔ ایک داعی دین کو یہ فکر کیوں، میں کھا دا کتوں، میں پیاں دا کتوں، میری ملازمت کنج ہوئے گی، میری مسجد نہ کھس جائے، میری خطابت نہ کھس جائے، میری تنخواہ نہ جاندی رہے جی، منو موت میں صاحب کاٹنا سڑن کے لئے میں گھر سے تو نہیں۔ یہ فکریں تو دنیا کے کتوں کو ہوتی ہیں، اللہ کے بندوں کو نہیں جی۔ جتنے وہ اپنے آپ کو دنیا کی کثرت، جی کثرت کا لفظ کہوں گا، جتنے وہ اپنے آپ کو دنیا کی کثرت اور دنیا کے بھروسے سے الگ کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو رب کے بھروسوں کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ انہوں دا دین و دنیا دونوں دا کفیل ہو جاتا ہے جی۔ میرا یہ یقین ہے کہ جنہ کوئی بندہ دائی دنیا دی فکر پالتا رہے، نہ وہ دے اپنی زندگی کو برکت ہوندی، اپنی بھوک مکدی ہے، نہ وہ دے بچیاں دی مکدی ہے، آپ ساری زندگی مولوی پتر کو پروفیسر لگ گیا، کوئی ڈاکٹر لگ گیا، کوئی وکیل لگ گیا، کسی نو حلال دی کمائی دی فکر کوئی نہیں۔ مولوی صاحب خوش نے بڑا کامیاب ہو گیا، میرے پتر وکیل تے پروفیسر بن گئے۔ یہ خوش ہونے کی مقام نہیں، یہ مر جانے کا مقام ہے ایک مولوی کے لیے، جس کی اولاد میں آگے مولوی نہیں چلے، یہ کوئی بات نہیں جی۔ میں سمجھتا ہوں جسے فکر اپنے رب کی رضامندی کی ہو، دنیا دی بھوک نہ ہوئے، اللہ دی اولاد بھی ایک وراثت جاری کر دے نے۔ مستثنیات تو خیر الگ ہیں،
کدی کدی رب جس طرح پانی بغیر نلکیاں تو نہراں تو نہیں لبدا، کدی کدی اللہ چشمے بھی چلا دیندے نے، کبھی کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ مستثنیات ہیں، یہ معجزے ہیں کہ ابراہیم آزر کے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں، جی یہ تو کبھی کبھی مستثنیات ہیں۔ وہ اپنے جلوے دکھانے کے لیے کبھی کبھی یوں کرتا ہے، مگر یہ روزمرہ کی باتیں نہیں ہیں۔ روزمرہ کی باتیں یہی ہیں جن کو دنیا کی بھوک اور اپنی چدراہٹ غالب ہے دل دماغ پہ، انہیں قرآن سے بصیرت نہیں مل سکتی، انہیں ہدایت نہیں مل سکتی، انہیں جنت کا راستہ نہیں مل سکتا۔ اللہ انہیں قرآن اور ہدایت کے سننے تک سے محروم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کل بھی درس میں کہا تھا، کافروں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو سنتے ہی نہیں، سننا پسند نہیں کرتے، اور ایک وہ جو سنتے تو ہیں مگر اپنا سب کچھ چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ دس از پرابلم۔ اسی واسطے قرآن بہت سارے کافرانو مردہ کہندا ہے، اے او کافر ہوندے نے جڑے سنتے ہی نہیں۔ جی یہ جڑی مولویاں ٹوچ کڈی ہے نا جی، کافر تے سنتے نے جی، انہاں دے کان تے ٹھیک ہوندے نے جی، وہ تے سن رہے ہوندے نے جی، نہیں کھوتے ہو۔ اللہ نے مردے انہاں کافرانو آکھیا جڑے نہیں سنتے۔ جی دو قسمیں ہیں کافروں کی، یہاں بھی دو قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک وہ ہیں جو سنتے ہی نہیں، ان کو سننے سے محروم کر دیا۔ اما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة۔ طاقت ناز، اپنی چدراہٹ دی فکر، عادیاں نے زمین حق دی قبولیت و تکبر کی دا، یہ ان کے انکار کی شکل تھی۔ اللہ 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 اللہ، انہوں نے نا حق تکبر کیا، حق کے مقابلہ میں اگڑنے لگے۔ وجہ قالوا من اشد منا قوة، ساڑھے کو لینیاں کوٹھیاں نے، ساڑھے کو لینیاں کاراں نے، ساڑھے کو لینیاں فیکٹریاں نے، ساڑھے کو لینا مضبوط بنیاد ہے، اینا بینک بیلنس ہے، اینا پیسہ ہے، اینا رڑ جائے تسی پھر بھی اگوں کوئی پرواہ سانو کوئی نہیں۔ من اشد منا قوة، کون ساڑھے کو لوں تگڑا ہے؟ یہ جڑی تیری گل ہے نا کہ ایک دن سب کچھ مک جانا ہے، اللہ کو پیش جانا پوچھے گا، کوئی گل نہیں۔ تو جدے کو دولت ہے انہوں کوئی پوچھ نہیں سکتا، تو جدے کو دولت نہیں ہو انہوں بیچارے ٹھڈے تے مکے۔ اس وقت طاقت دولت ہی ہے۔ من اشد منا قوة، ساڑھے گولو کون تگڑا، ساڑھے گولو کون ڈاڈا۔ یہ عادیوں کا منظر ہے، انہوں اے ناز اپنی دنیا میں۔ اللہ کریم کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں، یہ جانتے نہیں کی پیار دینے کی پیار دینے، کہندے نے پہ ساڑھے کو تگڑا کوئی نہیں۔ اوہ جلیو، جس اللہ نے پیدا کیتا ہے تو انہوں تو تگڑا ہے۔ جی دنیا میں ہر زندگی گزارنے والے کو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ منوے دل، منوے دماغ، منوے ہاتھ، منوے پیر، منوے جان، منوے آن، منوے صورت، منوے سیرت، یہ سب کوئی دین والا کوئی ہے، یہ میری اپنی نہیں، یہ دین ہے میرے اتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کی طاقت والا کلا اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے کافروں کو قیامت کے دن یہ فکر اونچے اونچے سنائے جائیں، ایک فرشتہ دہائی پائے گا۔ ٹھیک، جو دنیا بنائی ہوگی نا، جو کوٹھیاں بنائی ہوں گی، جو کاریں بنائی ہوں گی، جو بڑے بڑے رشتہ دار تھے، وزیر یار، یہ جتنے وسیلے زندگی کے بنائے ہوئے ہوں گے، وَتَقَطَّعَتِ الْأَسْبَابُ، سارے وسیلے ٹوٹ جان گے، سارے سبب مک جان گے۔ سبحان اللہ۔
جہاں یہ آواز سنائی جائے گی، او حکومتوں دے بھروسہ کرنا لو، او حکمرانوں پہ بھروسہ کرنے والا، بتاؤ لمن الملک اليوم، دسو آج بادشاہ کون ہے؟ کوئی بول نہیں سکتا، کسی دی آواز نہیں نکل سکتا۔ اللہ کیا جلال ہوگے اس دن میرے اللہ کو، کسی دی آواز نہیں نکل سکتا، لمن الملک اليوم، کوئی بول نہیں سکتا لگا، آواز دینے والا خود دیا کہ گا للہ الواحد القہار، آج اس کلے بادشاہ دیا حکومتہ نے جدے کو تگڑا اور کوئی نہیں، جڑا سب تو تگڑا۔ سبحان اللہ، یہاں بادشاہی کا تذکرہ بھی ہوگا اور قہر زور کا تذکرہ بھی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دعائیں بھی دی جائے گی، جب وسیلے ٹوٹ جائیں گے نا، دعائی دینے والا دعائی دے گا، ان القوت للہ، سنایا جائے گا، ان القوت للہ، اوہ طاقتاں ساریاں اللہ دیا، جمیعہ دا لفظ بھی آمدہ، ان القوت للہ جمیعہ، ساریاں طاقتاں اللہ کریم دیا، ساریاں طاقتاں اللہ خالق دیا، ساریاں طاقتاں اللہ علم الغیب دیا۔ سبحان اللہ، اونچی آواز دی جائے گی، کوئی طاقت کوئی نہیں اللہ دی طاقت دے مقابلہ دے، سارے تو وڈی طاقت اللہ دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ان کو یہ آوازیں سنائی جائیں گی، ان کو کہا جائے گا، گونگو ہو جان کے بول بھی نہ سکڑ گے، دنیا دے بڑی بڑھ بڑھ کر دے سن، یہ بول نہ سکنا، ٹھڈے مار مار کے اگے فرشتیاں نے لائے نے تے دھکے مار مار کے جہنم وچ لے جاندے نے، دنیا تے اپنے کپڑیاں تے مکھی بھی نہیں سن بین دیندے، ایتھے دھکے کھا کھا کے ہن جاندے نے پہ جہنم ہی ڈگڑا نے، اس تو بڑی رسوائی کی ہوئے گی۔ اوتھے تے خیر جو ہونا ہونا ہے، وہ دی تے حد ہی کوئی نہیں نا، اوتھے تے رسوائیاں دے منظر دنیا نو سب کچھ سمجھن والے آندے بہت وڈے ہونے نے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم، گلاں وچ توق ہون گے، فرشتے جس طرح کتیاں نو کھچ کے کھڑی دے، کھچ کے پہ کھڑی دے ہوں گے۔ سبحان اللہ، جی اس دن رسوائی کا تو کوئی عالم ہی نہ ہوگا، لیکن دنیا میں بھی اللہ کہتے ہیں اگر دنیا دار سمجھتے ہیں جی کہ ہم بڑے تگڑے تھے، ہم بڑے طاقتور، اے مولوی کی شاعر ہے تے قرآن سنانے والے کی شاعر ہے، شاعر نہ کوئی ہے کوئی نہیں، تے سانو یہ مسئلے سناندے نے جی، جن کو یہ طاقت ہے اپنے سب کچھ ہونے کی، وہ سمجھتے ہیں کہ مولویات انجھے کڑ کڑ کے مر جانا ہے، میں بھی خدا نہیں جی انہوں نے بھی رسوا کر کے نہ مارا تھے، میں بھی ان کو دنیا میں رسوا کر کے ماروں گا۔ جو میرے بھیجی ہوئی ہدایت اور میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے مقابلہ میں اکڑتے ہیں، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں اور میرے بھیجے ہوئے کو کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ تو میرا چناؤ ہے، اے تے جے کتے تے جے میں انہوں نے کھانوں دینا پہ، انہوں نے کھانوں بھی دینا، کتیاں نو بھی کسی دن بہتا شکار لب جاندہ ہے، کسی دن تھوڑا لبدا، شیران نو بھی کسی دن بہتے ارن مل جاندے نے، کسی دن تھوڑے لب دینا، جی درندیاں نو بھی کسی دن بہتا کھان نو مل جاندہ ہے، کسی دن تھوڑے۔ درندوں کو اور پرندوں کو بھی کبھی سبزے بڑے ملتے ہیں، پھل پھول بڑے ملتے ہیں، اور کبھی سرسر ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس، یہ سب کچھ تو وہاں بھی ہے۔ اسی طرح انسانوں کے پاس بھی کدی بہتا کدی تھوڑا، کئیاں کو لینا کہ ڈل ڈل پہندہ ہے، کئیاں کو لینا کہ کچھ بھی نہیں، وہ بہ کے تکن لگنے کو بچ جائے تو شاید سالوں میں لب جائے۔ اللہ، یہ تو میرا ایک اپنا حساب ہے، اس پہ کسی کو ناز کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ یہ کسی کی قوت ہے، یہ تو میرا کائنات چلانے کا اپنا ایک انداز ہے۔ اس کو قوت سمجھنا اور اس کی پوجا کرنا اور اس پہ ناز کرنا تو چودھری بن بن بہنا،
مکے کے قریشیوں میں یہی بیماری تھی جی. غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہے ابو جہل نے, اور غلاف کعبہ پکڑ کے اللہ جے محمد ہی سچا ہے تو پھر پتھروں دی بارش برسا, میں کوئی نہیں ہوں محمد نو من. یہ عزت میں چودھری اور محفلوں میں کہا کرتا تھا اج تک انہاں دی چودراہٹ رہی ہے ہاشمیاں دی. ہن انہاں دے وڈکے کم تے مک گئے نے, ہن ساڈی واری آئی سی تے انہیں وچوں نواں اعلان ٹھوک دیتا, ہن پیغمبر بن گیا. یہ پھر عرشہ سانبو ہوئے ہے. اسی نہیں یہ گل مننی, اسی اپنے ہی کاموں تے پختہ رہنا ہے. ایک تو یہ جو چدراہٹ کا چھوڑنا یہ مسئلہ ہے, اور دوسرا یہ مسئلہ یہ بھی ایک چدراہٹ ہوتی ہے کہ آج تک اسی اس گل تے قائم رہے ہاں مردے سن دے نے. آج تک اسی اس گل تے قائم رہے ہاں پیغمبر صلاۃ و سلام موت تو بعد سن دے نے. آج تک اسی اس گل تے قائم رہے ہاں کہ پیغمبر عالم الغیب نے. آج تک اسی اس گل تے قائم رہے ہاں کہ پیغمبر حاضر و ناظر نے. آج تک اسی اس گل تے قائم رہے ہاں کہ علی مشکل کشا نے. آج تک اسی اس گل تے قائم رہے ہاں کہ حسن و حسین بھی مشکل کشا نے. جی یہ ہوں قرآن سناتا ہے تے آخدا ہے اللہ تو سوا کوئی حاجت روا نہیں, اللہ تو سوا کوئی مشکل کشا نہیں. اسی اس قرآن نو کج منگیے جدے وچ اسی اج تک دی ساری اپنی مذہب دی نفی کر دئیے. اے نہیں ساڈے ہتھے ہو سکتا. جی جدو قبلہ بدلیا سی ادو یہودیاں دی بے چینی تے یہودیاں دی تڑپ جڑی وہ انج سی کہ جس طرح یہودیاں نو شاید کوئی موت دا راہ لبے تے ادھر نس جان. ایک ہی ہویا اج تک جڑا قبلہ سی وہ قبلہ تبدیل ہو گیا. بڑیاں دلیلاں گھڑ گھڑ کے تے مسلمانوں نے بھی سکھاندے سن جی جے قبلہ اے وے جڑا ہن بنیا ہے تے جڑیاں نمازاں بیت المقدس المو کر کے اج تک پڑھ دے رہے ہو پھر انہاں نمازاں دا کی بنے گا, پھر وہ تے کوئی نہ ہویا. تے جے قبلہ بیت المقدس ہے تے جڑیاں ہن پہ پڑھ دے ہو پھر تے کوئی نہ ہویا. حجتا قرآن نے مقابلہ یہ دوسرا گروہ ہے. گل سمجھ جاندے نے مگر کانڈ لگ دی ویکھے کہ سب کچھ چھڑی ہے ساڑی کانڈ لگ دی. اللہ اللہ ساڑے فرقے دی کانڈ لگ دی ہے, ساڑے گروہ دی کانڈ لگ دی ہے, ساڑی جماعت دی کانڈ لگ دی ہے, ساڑے پرانے سارے سلسلے دی کانڈ لگ دی ہے. ایک کانڈ نہیں لگن دینی. وہ ساڑا ایک ہوندہ سی بیچارہ محضوب جا ساتھی وہ آدھا سی مولوی دے منہ چو غلط گل نکل جائے نا وہ جہنم ہی جانا پسند کرتا ہے, پیچھے پڑھنا پسند نہیں کرتا. جی اللہ 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 اللہ. یہ مذہبی طبقوں کی بات ہے. دوسرا طبقہ وہ دنیا پہ کتے انہیں چدراہٹ کا ناز ہوتا ہے, انہیں یہ ناز ہوتا ہے کہ ساڑھے کل بادشاہ. جی پچھلے سبقوں میں آیا تھا نا صاف دعائیاں دیں دینے قالو قلوبنا غلف, ساڑھے کل تے انہیں علم نے ساڑھے دل پرے نے انہیں علمہ نال. جی سانو ہے توڑے قرآن دی لوڑ کوئی نہیں, ایک اور رکھو اپنا. جی ساڑھے وڑکیاں نو سمجھ نہیں سی آیا. وہ قرآن والے نہیں سن, وہ مجاہد سن, وہ آزادی دے ہیرو سن, وہ یہ سن وہ سن, وہ سب کچھ تھے. سوال یہ نہیں کہ وہ کیا تھے, سوال یہ ہوگا کہ تم کیا تھے. قرآن میں اللہ کہتے ہیں تلک امت قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جب تمہارے سامنے اللہ کی کتاب موجود ہے تو قیامت کے دن تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بزرگاں کی آکھیا سجے. قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ میرے پیغمبر تواڈے کول میری کتاب لے کے آئے سن کہ نہیں آئے سن. پچھلے سبق میں یہ تھا جب جہنمی فرشتوں کو کہیں گے ساڑھے وقت اپنے رب کو لو منگو, سانو ایک دن دی کو نرمی 7 دن ہی دے سڑے. خفف عنا یوما من العذاب قالوا لخزنة جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. ہمیں ایک دن کا عذاب ہی ہلکا کر دے. جی تو فرشتے یہ نہیں کہیں گے بزرگ نہیں سڑائے, بزرگوں نے یہ کتاباں نہیں سڑائیاں, بزرگوں نے یہ تعلیمات نہیں سڑائیاں, بزرگوں نے یہ دتیاں ہدایتاں نہیں سڑائیاں.
فرشتے کہیں گے اولم تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر بینات لے کے نہیں آتے؟ جی بینہ اس دلیل کو کہتے ہیں جو اس سے ثابت کرنے جائے وہ بھی اس طرح واضح ہو رہا ہو جیسے سورج سے چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، اور بینہ اس دلیل کو کہتے ہیں جو خود اتنی واضح ہو کہ اس کے اپنے وجود میں کوئی شک نہ ہو، وہ ہوتی ہے بینہ۔ جی قرآن کے اپنے وجود میں کہ یہ سچا ہے، قرآن کے اپنے وجود میں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی شک نہیں۔ ایک حدیث میں تو یہ شک ہو سکتا ہے کہ یہ نبی کا فرمان ہے کہ نہیں۔ جی ایک حدیث میں بزرگان دیا گلہ تے پیشہ گیا نا، بزرگوں کی باتوں کے مقابلہ میں تو علماء حق کا یہ اجماع ہے کہ جو بزرگ لوگوں کو شرک کی طرف لگاتے رہے وہ تو ہے ہی جہنم کا ایندھن، ان کو تو چھوڑو، لیکن جن بزرگوں کی زندگی لوگوں کو شرک سے بچاتے، اللہ کی توحید کا درس دیتے گزری، جیسے حضرت نانوتوی تھے، جیسے حضرت گنگوئی تھے، جیسے حضرت تھانوی تھے، جیسے مولانا شبیر احمد عثمانی تھے، یہ جن کی زندگی اتنی صاف ستھری کہ لوگوں کو جہنم سے بچانے، صراط مستقیم پہ چلانے میں جیلوں میں وقت گزارتے رہے، سولیوں پہ چڑھتے رہے۔ جی ان کی کتابوں، ان کی تصنیفات، ان کی تعلیمات میں اگر کوئی بات ایسی آ جاتی ہے جو قرآن کے صاف خلاف ہے تو اس میں تعویل کر کے اس کا معنی وہ کرو جو قرآن کے مطابق ہو جائے۔ قرآن کو موڑ موڑ کے ادھر مت لے جانا، جیسے آج کل کے مولوی قرآن کی آیتوں میں تعویل کرتے ہیں، وہ جی یہ کافروں دے متعلق ہے، اے جی سنن دی نفی نہیں ہے، سنان دی نفی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیوں جی کیوں معنی پہ بدل دیو؟ جی حدیث میں آتا ہے، مردے قدموں کی چاپ سنتے ہیں، جی حدیث میں آتا ہے۔ جی حدیث میں آتا ہے، اللہ اللہ نبی دی روح اٹھائی جاندی ہے تے سلام پیش کیتے جاندے نے، حدیث میں آتا ہے۔ جی اللہ 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 اللہ۔ جی حدیث طاقتور ہو گئی، قرآن کمزور ہو گیا۔ قرآن کی آیتوں کے معنی کیوں بدل رہے ہیں؟ قرآن دعائی پہ دیندا ہے، علماء حق دعائی پہ دیندے نے کہ جڑی قرآن دی آیت ہے ما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں پڑے ہیں، اے میرا پیغمبر آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ اس کا یہ معنی کہ کافر مراد نہیں، جڑے مر کے موت دا جام پی کے دنیا تو ٹر گئے نے، او مراد نے۔ اس آیت کا یہ معنی عنایت اللہ شاہ کا اپنا نہیں، غلام اللہ کا اپنا نہیں، ضیاء اللہ نالیک تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ معنی کرتا پھرے، یہ اپنے نہیں ہیں ان کے، یہ حسین علی کا اپنا معنی نہیں ہے، یہ قرآن کی اس آیت کا معنی اماں عائشہ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی واضح بات ہو جائے تو اسے کہتے ہیں بینہ، یہ ہوتی ہے بینہ، قرآن بینہ ہے۔ جی عالم غیب کی باتیں قرآن ہی بتا سکتا ہے، اسی سے ثابت ہو سکتی ہے، کسی اور چیز سے نہیں۔ اگر کوئی حدیث متواتر ہے یا حدیث مشہور ہے تو اس کے بینہ ہونے کا ایک سلسلہ بن جاتا ہے، لیکن نیچے کے سلسلے کوئی بینہ والے سلسلے نہیں ہے۔ اصلی بینہ اللہ کی کتاب ہے، وہ کتاب جسے پیغمبر کے قول و عمل سے امت کو سارا دین مل جائے، اور جس دین کو لے کر صحابہ چلے اور پوری کائنات میں پھیل جائے۔ جی اس کے کہتے ہیں کہ اس دین کے پیچھے بینہ کی طاقت ہے۔ جس کے دین کے پیچھے بینہ کی طاقت ہوگی اس کے دین و دنیا کے پیچھے اللہ کی رحمت کی طاقت ہوگی۔ جی اور جس کے دین کے پیچھے طاقت ہوگی ایسے علموں کی جو قرآن کے مقابلہ کے ہیں اور قرآن کی تعویلیں کی جائیں گی، جی ہاں، تو پھر وہ سن لیں، ان کی بھی تعویلیں ہوں گی اور ان کو بھی پھر اسی طرح بنا دیا جائے گا۔ وہ دعوے لاکھ اسلام کے کرتے رہیں مگر ان سے حساب کتاب اس طرح ہوگا جس طرح قرآن کے منکروں کا حساب و کتاب ہے۔
ان کی تعویل بھی کی جائے گی نا جی. ان کے دعوی اسلام کو بھی پھر بدل دیا جائے گا, اس کے معنی بھی بدل دیے جائیں گے. وہ بدلنے والا پھر رب ہوگا, اسے پھر بچانے والا کوئی نہ ہوگا. سبحان اللہ. یہ دوسرا گروہ وہ ہے جو اپنی پرانی دین اور پرانی روایت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اسے بیزتی سمجھتا ہے. یہ دونوں متکبر ہیں, قرآن کے منکر ہیں. جی یہ قرآن کے منکروں کی شکل بیان کی جا رہی ہے, یہ ان کی شکل ہوتی ہے قرآن کے منکروں کی. لہذا ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور ان کے لیے آخرت میں بھی رسوائی. اللہ کریم ہمیں اس گروہ میں شامل ہونے سے بچائے. اپنی رحمت سے ہمیں اللہ اس گروہ میں شامل رکھے جو قیامت کے دن رب کے دربار میں جائے گا تو اللہ اپنی رحمتوں سے کہیں گے اے میری دیندار اولا پاندہ رہے, جاؤ انہوں جنت چلائے جاؤ, میں دیا چھوٹیاں موٹیاں معاف کی تھیاں. میرے اللہ کریم اسی کمزور ہاں, اسی عاجز ہاں, جو کوئی ساڑھے کول ہے وہ بھی تواڈا ہبا, وہ بھی تواڈی دین, جڑیاں ساڑیاں ڈیوٹیاں نے یہ بھی تواڈی رحمت, یہ بھی تواڈی مہربانی. اپنے ول تکیے تے اسی اس قابل ہی نہیں. ٹرنے تیری رحمت نال, حرکت تیری رحمت نال ہے, عمل تیری رحمت نال ہے, سوچ تیری رحمت نال ہے. اللہ کریم دوڑا بھی تیری رحمت نال نے, کامیابیاں بھی تیری رحمت نال نے. میرا اللہ سونا ساڑھے نالائکاں تے ساڑھے خطاکاراں کو در گزر کر کے اپنی رحمت نال ساڑھے ککھاں نو لکھ بنا کے قبول کر لو. اے مہینہ تیری رحمت دا, اے مہینہ تیرے وعدیاں دا, اے وعدیاں دا مہینہ ہے. اے دے تسی 70 تو شروع کر دے, بات بڑی دور تک چلی جاندی ہے. میرا اللہ ساڈا بھی ککھاں نو 17 تو شروع کر کے اوتھوں تک پہنچاؤ کہ ساڈے کیتے عمل قیامت تک ساڈے کم پہ آون, تیری رحمت دا سبب بنیا رہے. میرا اللہ رمضان دا مہینہ, قرآن دے نزول دا مہینہ, اللہ سونا اپنیاں رحمتاں دے نال, اپنیاں رحمتاں دے نال, اپنیاں رحمتاں دے نال سانو دنیا جو پھسے ہویاں نو, سانو جماعتی تے گروہی تعصبات پھسے ہویاں نو اپنی رحمت نال قرآن دا او سچا قاری بنا دیو, او سچا تالے بنا دیو جنہوں نے تسی آپ فرماندے ہو اولئک یؤمنون بہ, اے نے سچے میرے قرآن نو منن والے. اللہ کریم سانو روزے دار سچے بنا دیو جنہوں دیاں انج پاکیزگیاں ہو جان کہ قیامت تک کسے پاک کرن دی جہنم دی اگ دی تپشاں دی لوڑ نہ رہ جائے. سراتے پل سرات تو انج گزر جائیے جس طرح بجلیاں تے تیز گھوڑے گزر جاندے نے. اپنی رحمت دے نال میرا اللہ جی سانو انہیں صدقے کرن والا بنا دیو, انہیں صدقے کرن والا بنا دیو جسے کو تیرے کو جائیے تے کوئی مال دا لمبا چوڑا حساب نہ دینا پائے گا. ارحمنا, اغفر لنا, اقض حاجاتنا, ادفع بلیاتنا, سہل مشکلاتنا, رحمتک نرجو فلا تکلنا الى انفسنا طرفت عین. اللہم اصلح لنا شاننا کلہ, اللہم برحمتک وفقنا لما تحب وترضى, لا توفقنا لما لا تحبه ولا ترضى. برحمتك اللهم علمنا الكتاب والتأويل والحكمة, وبرحمتك اللهم وفقنا ويسر لنا أن نبلغ ونعلم ونبين كتابك وسنة نبيك بالحكمة والموعظة الحسنة كما تحب وترضى. اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا, شفاء لا يغادر سقما, إنك أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك, شفاء لا يغادر سقما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا. اللہ ظاہری جسمانی بیماریاں, باطنی قلبی تے دینی بیماریاں انہاں سب تو اپنی رحمت نال شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما دیو.
دنیا چ رزق نہ دے دیو کہ کسی ال تکن دی لوڑ ہی نہ رہ جائے، حلال نہ دے دیو حرام دی گنجائش نہ رہ جائے، دین دی سمجھ تے دین سچے اتے عمل اینا سونا دے دیو کہ قیامت علی دن دیاں پریشانیاں تے پریشانیاں تو محفوظ ہو جائیے میرا اللہ اپنیاں رحمتاں دے نال، اپنیاں رحمتاں دے نال ہر فتنے تے ہر شر تو اپنیاں رحمتاں دے نال محفوظ فرما دیو، جو کچھ دتا جے او دے وچ برکتاں عنایت فرما دیو، جے کوئی شکریہ ٹھیک نہیں ہو سکتا پیا تہاڈی ناراضگی دا سامان بن گیا ہے کہ اللہ کریم جی جڑی ناراضگی تہاڈی ساڈے واسطے شر ہی شر ہے، اپنی رحمتاں نال اونوں راضی نامے وچ بدل کے سانو انہاں شرّاں تو محفوظ فرما دیو، اللہم بارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت۔ اج کفر جڑا ساڈے اوتے چڑھیا کھلوتا ہے، اسی کمزور ہاں تے ڈرنے پے ہاں، پتہ نہیں ہن کہڑے مسلمان دی واری آونی ہے، پتہ نہیں کیڑی اسلامی مملکت دی واری آن والی ہے، پتہ نہیں اتھے کی ہونا تے اتھے کی ہونا، پتہ نہیں امریکہ نے ساڈے نال کی کرنا ہے تے روس نے ساڈے نال کی کرنا ہے۔ اللہ اے بھی تیری ناراضگی دے سامان نے، اے ساڈیاں کوتاہیاں دا سبب ہے، اے ساڈیاں سستیاں دا سبب ہے، اے ساڈیاں بدعقیدیاں دی وجہ تو ہے، اے ساڈیاں بے عملیاں دی وجہ تو ہے، اے ساڈی مہما دی وجہ تو ہے، سب سانو پتہ ہے، لیکن اللہ پھر بھی تیری رحمت دے سہارے مانگتا ہوں، پھر بھی تیری رحمت دے بھروسے مانگتا ہوں، پھر بھی تیرے وعدیاں دے بھروسے مانگتا ہوں۔ تسی آپ فرمایا ہوا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ربنا صادق الوعد غفور رحیم ارحمنا اغفر لنا ارحمنا اغفر لنا ذنوبنا جميعا اللهم ارحمنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم برحمتك اللهم برحمتك وقنا من سيئات اعمالنا وقنا من اقوالنا ما لا تحبها ولا ترضى يا ذا الجلال والاكرام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا تب علينا تب علينا نستغفرك ونتوب إليك تب علينا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأزواجنا ولأحبابنا ولأختنا ولأخواتنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين برحمتك نسألك وبرحمتك ربا نجعل دعاءنا دعاء مستجابا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔